السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ پہلی کتاب لیکچر 9 حصہ اے۔ پہلے ڈرل کر لیتے ہیں۔ ضمیر اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے اور تاکہ اسم کو دوبارہ بار بار نہیں دہرائیں۔ ضمیر جو ہے واحد ہے اور ضمائر جو ہے جمع ہے۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نانو۔ میرے ساتھ ساتھ اس کو دہرائیں۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نانو۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن۔ اس ترتیب کو اب ہم فعل کے ساتھ ترتیب دیں گے۔ یہ بنیاد ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے لیے کتنی مددگار ہوتی ہے انشاءاللہ۔ فعل جو کام کیا جائے، اور فاعل عمل کرنے والا، کام کرنے والا۔ اگر فعل ہے تو فاعل ہونا چاہیے، ان کا ایک خاص رشتہ ہے۔ فاعل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، وہ دونوں ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ بہت کام آئے گا۔ جب فاعل فعل کے ساتھ منسلک ہوتی ہے تو وہ ضمیر ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کتابو، یہ جو واو ہے یہ فاعل ہے اور ضمیر ہے۔ اسی لیے ہم نے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا کی مشق کی ہے۔ اس ٹیبل سے ہم تھوڑے مانوس تو ہیں۔ یہ تو ہم نے جو فعل تھے کتبہ، خرجہ، ذہبہ، جلسہ، رجا، ان سب کی پہلے بھی پریکٹس کی ہے۔ یہ ضمیر منفصلون ہیں جو کہ الگ ہوتے ہیں، جو کسی کے ساتھ جڑ کر نہیں آتے، ان کی اپنی ایک الگ اکیلے حیثیت ہوتی ہے اور یہ مرفوع ہوتے ہیں۔ اور جو منصوب اور مجرور ہوتے ہیں ان کو ضمیر متصل کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ جڑ کر آئیں گے، وہ اکیلے نہیں آئیں گے بلکہ کسی فعل یا کسی لفظ کے ساتھ مل کے آئیں گے۔ اور ان میں ہما ہم، ہما ہننا، ہما ہم اور ہما ہننا یہ تو کامن ہے، باقی سب میں فرق ہے۔ اس ٹیبل کو دوبارہ دوسری طرح سے انشاءاللہ کریں گے۔ ابھی ہم جو ہے وہ تھوڑی فعل کی جو اسناد ہیں اس کے حساب سے پریکٹس کر لیتے ہیں۔ کتبہ، کتبہ، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتنا، کتبتو۔ خرجا، خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتنا، خرجتو، خرجنا۔ یہ ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے ہیں۔ نانو خرجنا، ہم گئے۔ انا خرجتو، میں گیا۔ انتا خرجتا، تم گئے۔ انتی خرجتی، تم گئیں، مونہ صحیح ہے۔ انتم خرجتم، تم سب گئے۔ ہوا خرجا، وہ گیا۔ ہیا خرجت، وہ گئی۔ ہم خرجو، ہم سب گئے، یہ مذکر ہے۔ ہننا خرجنا، ہم سب گئیں۔ جب آپ خرجتو کہتے ہیں تو خرجتو کی فاعل انا ہے۔ یہ جیسے ہم نے یہاں پر کیا، یہ خرجتو کی فاعل انا ہے اور تو جو ہے اس کی شکل ہے۔ تو یہ چیزیں یاد کرنے کی ہیں۔ جب آپ خرجنا کہتے ہیں تو خرجنا میں فاعل نحنو ہے، اس کی شکل نا ہے۔ یہ ہم نے جو پہلا والا کیا تھا۔ جب آپ خرجتا کہتے ہیں تو خرجت کی فاعل انتا ہے وہ، اور تا اس کی شکل ہے۔ تا ضمیر ہے جو انتا کو جاتا ہے، یعنی کہ جب تا ہوگا تو وہ آپ سمجھیں گے کہ انتا کو گیا تم، اور سب ضمائر مرفوع ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھنے کی چیز۔ یہ جو فعل ہیں ذہبہ، جلسہ، رجا،
یہ ہم پریکٹس کریں گے، میں اور آپ مل کر کریں گے۔ ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتی ذہبتما ذہبتنا ذہبتو ذہبنا۔ یا ذہبت وہ گئی، ہوا ذہبا وہ گیا، ہم ذہبو وہ سب گئے، ہننا ذہبنا وہ سب گئیں، انتا ذہبت تم گئے، انتی ذہبت تم گئیں، نحنو ذہبنا ہم گئے، انا ذہبتو میں گیا۔ اس میں جو غور کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے یہ تو آیا تو اس کے ساتھ انا ہے، نا آیا تو اس کے ساتھ نانو ہے، تی کے ساتھ انتی ہے، تا کے ساتھ انتا ہے۔ یہ فائلیں ہیں انتی، اور یہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو کہ حرف ہیں۔ جلسہ جلسا جلسا جلسو جلست جلستا جلسنا جلستا جلستما جلستم جلستی جلستما جلستنا جلستو جلسنا، انتم جلستم تم سب بیٹھے، انتی جلستی تم سب بیٹھی، ہم جلسو وہ سب بیٹھے، ہوا جلسا وہ بیٹھا، انا جلستو میں بیٹھا، ہیا جلست وہ بیٹھی، نحنو جلسنا ہم سب بیٹھے۔ رجا 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 رجو رجات رجاتا رجانا رجاتا رجاتما رجاتم رجاتی رجاتما رجاتنا رجاتو رجانا، انتم رجاتم وہ واپس آیا، انتی رجاتی وہ واپس آئی، انتم رجاتم تم سب واپس آئے، انتی رجاتی تم واپس آئیں، ہم رجعو وہ سب واپس آئے، ہوا رجا وہ واپس آیا، انا رجعتو میں واپس آیا، ہیا رجعت وہ واپس آئی، نحنو رجعنا ہم سب واپس آئے۔ رجا وہ واپس آیا، جلسا وہ بیٹھا، ذہبا وہ گیا، خرجا وہ باہر چلا گیا یا باہر گیا، کتبا اس نے لکھا، اکلا اس نے کھایا، شربا اس نے پیا۔ یہ جو سب ہیں یہ غائب واحد مذکر کے فعل تھے، اور جو گردان ہے وہ اسی سے شروع ہوتی ہے، اس نے ماضی میں کچھ کیا۔ ضمیر منفصل اور ضمیر متصل۔ منفصل وہ ضمیر ہوتی ہیں جو کہ علیحدہ آتی ہیں، کسی کے ساتھ جڑ کر نہیں آتی۔ متصل جو ہیں وہ الگ نہیں آتی، وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ، لفظ کے ساتھ یا فعل کے ساتھ مل کر ہی آئیں گی، الگ نہیں آئیں گی۔ ان میں یہ ہما ہم، ہما ہم، ہما ہننا اور ہما ہننا یہ کامن ہے، یہ دونوں منفصل بھی ہیں اور یہ متصل بھی ہیں، باقی سب علیحدہ آتی ہیں۔ ہوا جو ہے یہ الگ آئے گا، ہو ہمیشہ کسی کے ساتھ مل کے آئے گا۔ اسی طرح سے ہیا الگ آئے گی، لیکن جب اسی کو استعمال کریں گے تو یہ جو ہے یہ ہا کسی کے ساتھ جڑ کے آئے گا۔ یہ غائب کی ضمیریں تھیں اور یہ مخاطب کی ضمیریں ہیں۔ انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، ان سے تو ہم بہت زیادہ فیملیئر ہیں۔ اس کی جو متصل ہیں وہ ہیں کا کما کم، کی کما کننا، اور جو متکلم ہیں انا اور نحنو سیپریٹ ہیں، الگ آتی ہیں، اپنے اوپر انحصار کرتی ہیں۔ متصل جو ہیں یا متکلم اور نہ جو ہے کسی نہ کسی لفظ یا فعل کے ساتھ مل کے آئیں گے۔ ان کے مطلب بھی دیے ہوئے ہیں سامنے، آپ ان کو پڑھیے گا۔ یہ جو بھی ہم نے پڑھا، ضمیر یا تو منفصل ہوگا یا ضمیر متصل ہوگا۔ ضمیر منفصل کسی اور حرف کے ساتھ مل کر نہیں آتی بلکہ علیحدہ ہوتی ہے اور وہ سب مرفوع ہوتی ہیں۔ ضمیر متصل ہمیشہ کسی دوسرے کلمے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، کبھی علیحدہ نہیں ہوتی، اور وہ منصوب یا مجرور ہوتی ہیں۔ یہاں سے پھر ہمارا ریویژن شروع ہو رہا ہے۔ کتاب محمد، محمد کی کتاب، مضاف مضاف الیہ ہے۔ کتابہ یہاں پر اسم استعمال ہوا تھا، یہاں پر ضمیر استعمال ہو رہی ہے۔
اس کی کتاب مضاف الیہ ہے، محمدن مضاف الیہ ہے اور مجرور ہے۔ اب جو یہاں ہو استعمال کیا ہے یہ محمدن کی جگہ استعمال ہوا ہے، یہ بھی مضاف الیہ ہے اور مجرور ہے، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لیکن اس پر کسرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مبنی اسم ہے۔ یہ وہ اسم ہوتے ہیں جن کی صرف ایک حالت ہوتی ہے اور ان کے آخری حرف کی حرکت پر تبدیلی نہیں آتی، وہ ایسا ہی رہے گا چاہے وہ مرفوع ہو، منصوب ہو یا مجرور ہو۔ اگر ضمیر اسم کے ساتھ منسلک ہو تو مضاف الیہ ہوگا۔ یہ ہم پہلے کر چکے ہیں، لیکن ہم نے خود پریکٹس نہیں کی تھی، آج ہم خود پریکٹس کریں گے، اور میں اس کو کرسر کو ادھر رکھ رہا ہوں اور ہم خود کریں گے۔ یہ کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابکا، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن، کتابی، کتابنا۔ بیت، بیتہ، بیتہما، بیتہم، بیتہا، بیتہما، بیتہن، بیتکا، بیتکما، بیتکم، بیتکی، بیتکما، بیتکن، بیتی، بیتنا۔ قلم، قلمہ، قلمہما، قلمہم، قلمہا، قلمہما، قلمہن، قلمکا، قلمکما، قلمکم، قلمکی، قلمکما، قلمکن، قلمی، قلمنا۔ رب، ربہ، ربہما، ربہم، ربہا، ربہما، ربہن، ربکا، ربکما، ربکم، ربکی، ربکما، ربکن، ربی، ربنا۔ اس کو پریکٹس کرتے رہیں، یہ ہمیں اچھی طرح سے آنا چاہیے۔ جب ضمیر حرف جر کے ساتھ منسلک ہو تو نتیجہ ہوتا ہے جار و مجرور۔ من کی گردان کر لیتے ہیں، منہ، منہما، منہم، منہا، منہما، منہن، منکا، منکما، منکم، منکی، منکما، منکن، منی، منا۔ اگر ضمیر سے پہلے زیر کسرہ یا سکون کے ساتھ ہو تو صرف 5 ضمیروں میں تبدیلی آئیں گی، اور وہ 5 ضمیر یہ ہیں: ہوا، ہما، ہم، ہما، ہننا۔ ان میں تبدیلیاں صرف اس وجہ سے آتی ہیں کیونکہ کہنے میں آسان ہے اور سننے میں اچھا لگتا ہے، اس کا گرامر سے کوئی تعلق نہیں۔ الا کے نیچے 2 نقطے نہیں ہیں، اصل میں یہ حمزہ لام زبر کے ساتھ اور یا ہیں، لیکن ہم اس کا تلفظ، یا کا تلفظ الف کرتے ہیں، لیکن جب ہم اس کے ساتھ ضمیر منسلک کرتے ہیں تو یا نظر آتا ہے۔ اب ہم اس کے ساتھ ہو منسلک کرتے ہیں، الا اس کے ساتھ ہو ملایا تو یہ بنا الیہ۔ اصولاً تو اس کو الیہ ہو ہونا چاہیے تھا، یہ ہی کیسے ہو گیا؟ ہو مبنی اسم ہے، ہم الیہ صرف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ کہنے میں آسان اور سننے میں اچھا لگتا ہے۔ الیہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، اللہ کے ساتھ جب آپ ہو ملائیں گے تو یہ الیہ بنے گا۔ اچھا، فرق جو ہے چینج 5 میں آنا ہے، اور یہ سب 5 جو ہیں یہ غائب کی ضمیر ہیں: الیہ، الیہما، الیہم، الیہا، الیہن۔ اس میں جو مؤنث کا ہا تھا اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ الیہ، الیہما، الیہم، الیہما، الیہن۔ اب اس کی پوری کر لیتے ہیں گردان تو پھر ہمیں فرق بھی نظر آئے گا۔ الیہ، الیہما، الیہم، ان 3 میں تبدیلی آئی۔ الیہا، اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ الیہما، الیہن، اس میں تبدیلی آئی۔ اب یہ بس ان تبدیلیاں ختم۔ الیکا، الیکما، الیکم، الیکم، الیکی، الیکما، الیکن، الیہ، الینا، یہ سب نارمل ہیں۔ الیہ کو ہم جو ہے ابھی مزید اس کو تجزیہ کریں گے۔ الیہ، الیہما، الیہم، الیہا، الیہما، الیہن، الیکا، الیکما، الیکم، الیکی، الیکما، الیکن، الیہ، الینا، یہ سب جار مجرور ہیں۔ بی کسرہ کے ساتھ حرف جر ہے، جو ہم تو شروع ہی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ بی ہے، یہ حرف جر ہے۔
بی کے معنی ہیں کہ ساتھ کی طرف سے، اللہ کے نام کے ساتھ، اور معنی بھی ہیں۔ اس کے 14 ضمائر کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں۔ بی کے ساتھ ہو ملایا تو بی ہو بننا چاہیے، لیکن اب آپ بی ہی کہیں، بی ہی کہنے میں آسان اور سننے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے، اس لیے اس کو ہم بی ہی پڑھیں گے۔ اس میں 2 لفظ ہیں، ایک حرف جر ہے اور دوسرا اسم مجرور ہے، تو بی ہی جو ہے جار مجرور ہے۔ بیہی، بیہما، بیہم، بیہا، بیہما، بیہنا، بیکا، بیکما، بیکم، بیکی، بیکما، بیکنا، بی بنا۔ بی 2 لفظ ہیں، بے کے ساتھ زیر حرف جر معنی کے ساتھ، اور یا ہم اس کو یا متکلم بھی کہتے ہیں، یہ ضمیر ہے اور اسم مجرور بھی ہے۔ معنی ہے میں، بی کے معنی ہے میرے ساتھ۔ فی کے ساتھ ہو جمع کریں، فی ہی، فی ہو کیوں نہیں؟ اس لیے کہ فی کہنے میں فی ہو کے مقابلے میں آسان ہے اور سننے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ فی ہی، فیہما، فیہم، فیہا، فیہما، فیہنا، فیکا، فیکما، فیکم، فیکی، فیکما، فیکنا، فینا۔ اس کی پریکٹس کرتے رہیے گا۔ الیہ کے ساتھ جب یا متکلم جوڑتے ہیں تو اصولاً الیہ، یہ دونوں کے اوپر، یا کے اوپر جو ہے یہ سکون ہوگا، اور عربی زبان میں 2 سکون ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ اگر ایک ساتھ آ جائیں تو ایک حرف کو یا تو حذف کر دیا جاتا ہے یا سرجری کر کے ان دونوں سکونوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ اس کیس میں جو ہے وہ یا کے سکون کو ختم کر کے اس پر فتح دے دیا جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے الیہ۔ اب ہم اس کو شدہ کے ساتھ لکھتے ہیں الیہ۔ آپ کو پتہ ہے شدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے یا پہ جو ہے وہ تو سکون ہے اور دوسری یا پر زبر ہے۔ فی جمع یا متکلم، پہلے میں یا پر فتح زبر لگاتا ہوں، یہ ہو جائے گا۔ اب اس کو فی کے ساتھ ملاتا ہوں، یہ ہو گیا فی یا۔ اب اس کو شدہ کے ساتھ لکھتے ہیں فی یا۔ جو ہم نے سرجری کی ہے اس میں یہ ہمیں پتہ چلا کہ جب یا متکلم کسی ضمیر کے ساتھ مل کے آئے جس کے نیچے زیر ہو تو وہ جو ہے اس کے پہلے یا پہ تو سکون ہوگا، دوسرے پہ ہم فتح دے دیں گے۔ جب ضمیر ظرف کے ساتھ منسلک ہو تو نتیجہ ظرف اور مضاف الیہ۔ اندہ، اندہو، اندہما، اندہم، اندہا، اندہما، اندہن، اندکا، اندکما، اندکم، اندکی، اندکما، اندکنا، اندی، اندنا۔ معہ، معہو، معہما، معہم، معہا، معہما، معہن، معکا، معکما، معکم، معکی، معکما، معکنا، معی، معنا۔ لام زیر کے ساتھ کسرہ کے ساتھ حرف جر ہے، اس کے معنی ہیں کے لیے، کی کا۔ ھذا القلم للمدرسی، یہ قلم استاد کا ہے۔ ھذا مبتدا ہے، القلم بدل ہے، لام حرف جر ہے اور اس کے بعد المدرسی اسم مجرور وہو مضاف، للمدرسی جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ ھذا الکتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کی ہے، تو ھذا مبتدا ہے، الکتاب جو ہے بدل ہے، لی محمد جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ لی کے ساتھ جب ہو کو ملاتے ہیں تو بنتا ہے لہو۔ جب لی کے ساتھ ضمیر منسلک ہو تو اس کو لا پڑھا جائے گا، وہ لا ہو جاتا ہے۔ لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنا، لی۔ یہاں یا متکلم بہت طاقتور ہے، اس نے لام کے زبر کو دوبارہ زیر میں تبدیل کر دیا، لیکن لنا اس پہ زبر ہی رہے گا۔ یہ میں نے پہلے کہا یا لی یا متکلم بہت طاقتور ہے، لا کو لی میں تبدیل کر دیا۔ لی 2 لفظ ہیں، ایک حرف جر اور دوسرا یا متکلم ضمیر ہے اور اسم مجرور ہے۔ لی جار مجرور ہے۔
کتاب و محمد، محمد کی کتاب مضاف مضاف الیہ، تو ہمیں حفظ ہو جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ حرف جر فی ملائیں گے تو کتابو جو ہے وہ اسم مجرور ہو جائے گا، تو کتابی ہو جائے گا، فی کتابی محمد، اس کی کتاب میں۔ فی حرف جر ہے، اس کے بعد کتابی اسم مجرور ہے، وہ مضاف ہے، اور محمد مضاف الیہ ہے۔ کتابو، اب یہاں پہ محمد کی جگہ جو ہے ہو اس کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، اس کی کتاب مضاف مضاف الیہ ہے۔ اب میں اس سے پہلے فی لکھتا ہوں، یا آپ کوئی بھی حرف جر استعمال کریں وہی کام کرے گا جو فی کرے گا۔ فی کتاب ہی، اس کی کتاب میں، یا ایک تو کتاب بھی بن گیا کیونکہ حرف جر آیا تو اس میں مجرور ہو گیا، لیکن ضمیر جو ہے اس کو ہو ہونا چاہیے تھا، لیکن اس پہ بھی زیر ہو گیا۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ کہنے میں آسان لگتا ہے، سننے میں اچھا لگتا ہے، ویسے یہ ہو ہی ہے۔ اور جتنے ضمیر ہوتے ہیں وہ سب جو ہیں مبنی ہوتے ہیں، ان پہ چینج نہیں آتا، ان کے آخری حرف تبدیل نہیں ہوتے، لیکن یہاں صرف ہی اس لیے ہے کہ اس کہنے میں آسان ہے۔ یہاں پر فی حرف جر ہے، اس کے بعد کتابی اسم مجرور وہ مضاف ہے، اور ہی جو ہے مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ ویسے تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لیکن یہاں ہی پہ جو کسرہ ہے یا زیر ہے صرف اس لیے ہے کیونکہ کہنے میں آسان ہے اور سننے میں اچھا لگتا ہے۔ اس میں کوئی گرامر کی تبدیلی نہیں ہے، یہ ضمیر ہے اور یہ ہو ہے۔ اندہ ہو، اندہ ظرف ہے اور ہو جو ہے مضاف الیہ ضمیر ہے۔ اب اس میں اس سے پہلے من لکھتا ہوں، من اندی ہی، لیکن اگر میں اندہا لکھوں اور اس سے پہلے من لکھوں تو من اندی ہا بنے گا۔ دال پہ تو زیر ہو گیا، لیکن ہا جیسا تھا ویسے ہی رہے گا، ہا نہیں بدلے گا، کیونکہ تبدیلی صرف 5 میں آتی ہے، جو ہیں ہوا، ہما، ہم، ہما، ہنہ۔ ہا پہ تبدیلی نہیں آتی، یہ ضمائر الغائب ہیں، تبدیلی کا اثر ہا پر نہیں ہوتا۔ تاتہو، اس کے نیچے، اب میں اس سے پہلے من لکھتا ہوں، من تاتی ہی۔ اب میں تحتا ہا لکھتا ہوں اور اس سے پہلے من لگاتا ہوں، من تحتی ہا، ہا پہ تبدیلی نہیں آئی۔ یہ آیت کا حصہ ہے، جنات تجری من تحتہا الانہار، بے انتہا دفعہ قرآن میں آئی ہے، آپ یہاں دیکھیں تحتی ہا۔ الحمدللہ ہماری آج کی سمری مکمل ہوئی۔ پی ڈی ایف فائل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے ویڈیو کی، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔